اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم یا فتاح یا علیم یا ربنا زدنا علما وعملا یا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی جان مال ایمان میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ جو اس وقت بیٹھے ہیں سن رہے ہیں پہلے آنے والوں میں سے ہیں، عافیت کے معاملے فرمائے، رحمتوں کے معاملے فرمائے، اللہ پاک اپنے رزق کا دہانے آپ کے لیے کھول دے، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جزائے خیر دے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور خیریں اور دنیا اور آخرت میں جنت عطا فرمائے۔ شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے، انتہائی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سب کو جڑنے کی توفیق عطا فرما دے، وقت پر آ کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دے، سب کو سننے کی سنا، اللہ تعالیٰ سب کو دین مبین کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سب کو جوڑ لے، اللہ تعالیٰ سب کو دین مبین کے ساتھ جوڑ لے، اللہ تعالیٰ بہتر فرما دے سب کے لیے، اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے دلوں کی آرزوؤں کو قبول اور منظور فرمائے۔ شروع کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے، حسین نام سے، بابرکت نام سے۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم اور کتنا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آزاد سلامت رکھے۔ ابھی 5-10 منٹ پہلے بات ہو رہی تھی، ایک ہماری عالمہ ہیں، ان کے میاں صاحب ہیں جو کہ ہاسپٹل میں آج 1 ہفتہ یعنی جمعرات کو گئے تھے، اب جمعرات 1 ہفتہ ہو گیا آج، اور 1-1.5 تھوڑا سا پانی پیتے ہیں تو ڈائلیسس کی نوبت آ جاتی ہے، اور اب ایسا ہوا کہ دونوں پیر ٹانگوں اور دونوں ہاتھوں میں خون کا سرکولیشن نہیں آ رہا۔ میں ہاسپٹل میں داخل ہیں، عالمہ ہیں جامعہ شرفیہ کی، اور بیچارے پتہ نہیں کس طرح سے کیسے ہوئے بیڈ سے نیچے گر گئے، کوئی ان کے پاس اٹینڈنٹ نہیں ہے۔ وہ بات جب یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کے حالات تنگی ہوتے ہیں تو رشتہ دار جو ہیں وہ بھی منہ پھیر لیتے ہیں۔ بہرحال ابھی بھی بہت پریشان تھی اور بھی ان سے گفتگو ہو رہی تھی، دل بڑے ہی خراب ہوا کہ اللہ کیسے ہم ان کی مدد کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے میاں کو، صنم باجی کے میاں کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، ان کے سر پہ سہاگ سلامت رکھے۔ میری بہنوں، بہت ہی خوبصورت بات یہ ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کی بات ہے کہ ہم ایک دن میں 10 گلاس بھی پانی پی لیں، 10 گلاس پانی پی لیں، 2 گلاس ہم شربت پی لیں، ملک شیک پی لیں، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ کروڑ بار شکر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ہمارے تمام گندے کیمیکلز اور ہماری باڈی کی صفائی کرتے ہوئے یہ پانی ہمارے تمام کے تمام گندے مادوں کو لے کر بڑے آرام سے نکل جاتا ہے۔ یہ کتنا بڑا، پوچھے ان سے جن کا اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے پیشاب گردے بیکار کر دیے، پوچھے ان سے جن کو بیچاروں کو کئی دن جو ہے وہ پخانہ نہیں ہوتا، جائیں پوچھے ان سے جو جن کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس قدر نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے اتنے ناشکر ہو گئے۔ ہم نے اللہ ہی کو پس پش ڈال دیا، ہم نے اللہ ہی تعالیٰ سے اعراض کیا، ہم نے اللہ تعالیٰ سے بیگانگی کی۔ دنیا میں بھی مثال ملتی ہے کہ ماں بچوں کو پالتی ہے، پوستی ہے، اور وہی بچے ماں کو گالیاں دیتے ہیں، گھروں سے نکالتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیر۔ کیا ہو گیا ہے لوگوں کی سمجھ کہاں چلی گئی؟ سب کچھ بدل گیا، سمجھنے کے طریقے بھی بدل گئے، عقل بھی بدل گئی، دل و دماغ کی طاقت بھی بدل گئی۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ ایسے متقی لوگ ہیں، میں آپ کو بتا رہی ہوں، عبرت دلانے کو بتا رہی ہوں۔ حضرت احمد لاہوری صاحب،
احمد لاہوری صاحب کا جب انتقال ہوا، احمد لاہوری کون تھے؟ احمد لاہوری جو تھے وہ شیرا والا گیٹ کے قریب رہتے تھے، ایک سکھ کے بیٹے تھے، سیرت کو لکھنے بیٹھ گئے اللہ کے نبی کی، اتنے اللہ اکبر، کسی گاؤں میں کسی جگہ چلے جاتے، پتہ چلتا بکری چوری ہو گئی ہے، بکری کی عمر پوچھا 7 سال تک اس گاؤں میں کھانا نہیں، یعنی گوشت نہیں کھاتے تھے بکری کا، کہ کہیں یہ چوری کی بکری کا نہ، دھوبی کو اپنے کپڑے نہیں دیتے تھے کہ ناپاک کپڑوں کے ساتھ میرے کپڑے نہ دھو دے، اللہ اکبر، ہائے، کسی کے گھر جاتے تھے کھانا نہیں کھاتے تھے، اپنا کھانا ساتھ لے کے جاتے تھے، کہیں یہ نہ ہو حرام رزق میرے پیٹ میں پڑ جائے، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب انتقال ہوا تو میانی صاحب جنازگاہ میں یا مزم چنگی پہ جو ہے نا جنازگاہ، اس میں دفنائے گئے، اور جب قبر میں رکھے گئے تو قبر سے مشک پھوٹ آئی، خوشبو آئی، ارے خوشبو تو آنی تھی نا، پھول کو جب مٹی میں رکھ دو اور دبا دو تو مٹی بھی جو ہے وہ خوشبودار ہو جاتی ہے، وہ پھول تھے، کسی نے خواب میں دیکھا ان کو، کہ پوچھا احمد علی کا کیا معاملہ ہو گیا، اللہ نے کیا کیا آپ کے ساتھ معاملہ؟ فرمایا اللہ نے پوچھا احمد علی تو بہت روتا تھا، دنیا میں بہت کثیر البقا تھے، بہت روتے تھے، ماں کب تو وہ روتا کیوں ہے احمد علی، تو اتنا روتا کیوں تھا؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں اللہ کی اس بات سن کے اور رو پڑا، بہت رویا، یعنی مرنے کے بعد کسی نے ان کو یعنی ان کے مرنے کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا کہ احمد علی لاہوری سے پوچھا بھائی کیا معاملے چل رہے ہیں، اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ فرمایا اللہ نے فرمایا احمد علی تو اتنا روتا کیوں تھا، دنیا میں رہتا تھا تو روتا رہتا تھا، فرمایا کہ احمد علی اور رو پڑے، رونے لگے، یہ اللہ نے پوچھا وہ رو پڑے، اللہ نے فرمایا آج احمد علی آج رونے کا وقت نہیں ہے، آج خوشیاں منانے کا وقت ہے، تیری وجہ سے تمام قبرستان والوں کی، تمام میتوں کی، تمام قبور والوں کی آج میں نے مغفرت کر دی، اللہ اکبر۔ وہ ایک سکھ کا بچہ کیسا اسلام میں داخل ہوا کہ اس نے پوری جنازگاہ والوں کے، میانی صاحب کہلاتا ہے، جنازگاہ میں جتنے مردے دفن تھے اس میں میرے دادا بھی دفن ہیں، ان سب کی بخشش کا سامان کر دیا، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بنائے، ہم تو مسلمان کے بچے ہیں، ہم تو کیا کہتے ہیں، یہ جو رام لکشمن ہنومان اور پتہ نہیں کون کون سے شری رام وغیرہ، ہم تو ان کو ماننے والے نہیں ہیں، ہم تو مورتی پوجا کرنے والے نہیں ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری قبروں سے بھی اللہ تعالیٰ مشک پھوٹنے کا انتظام فرمائے، ہم سے بھی کوئی ایسا کام کروا لے، ہمیں بھی وہی خوف خدا عطا فرما دے جو اللہ تعالیٰ نے احمد علی لاہوری رحم اللہ کو عطا فرمایا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ روزانہ ایک حدیث کا سلسلہ ہے، الحمدللہ شروع ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے، آپ نے پڑھا نا کہ قرآن مجید میں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام لوگوں کی مائیں، اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت ہمیں ان کو ٹائٹل دے دیا، اللہ نے لوگوں کے ذہنوں پر نا پابندی لگا دی کہ کوئی ان کے لیے کچھ سوچے ہی نہیں، وہ ماں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اما عائشہ صدیقہ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نقل فرماتی ہیں کہ ہر چیز کے لیے کوئی شرافت اور افتخار ہوا کرتا ہے جس سے وہ تفاخر کیا کرتا ہے، تو میری امت کی رونق اور افتخار قرآن شریف ہے، یعنی کوئی چیز کسی کے پاس کوئی اپنے حسب نسب پر اتراتا ہے، کوئی اپنی خوبصورتی پہ اتراتا ہے، کوئی اپنے ذہانت پہ اتراتا ہے، کوئی اپنے مال پہ اتراتا ہے، کوئی اپنے جمال پہ اتراتا ہے، کوئی اپنے کمال پہ اتراتا ہے کہ مجھے اللہ نے کتنا بڑا کمال دے دیا، میں وہ فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کا ارشاد نقل کیا کہ ہر چیز کے لیے کوئی شرافت اور افتخار ہوا کرتا ہے جس سے وہ تفاخر کیا کرتا ہے، میری امت کی رونق اور افتخار قرآن شریف ہے۔ ہم جتنا اپنے قرآن شریف پہ پراؤڈ آف ہوں کہ ہمیں اللہ نے قرآن شریف دیا اور اتنے خوبصورت، کہ ہمارا یہ فخر ہونا چاہیے کہ دنیا کی سب سے بہترین کتاب اللہ نے ہمیں دی، ہمارے لیے یہ باعث فخر ہے قرآن،
یعنی لوگ اپنے آباء و اجداد سے، خاندان سے اور اسی طرح بہت سی چیزوں سے اپنی شرافت اور بڑائی ظاہر کیا کرتے ہیں. میں MNA کا بیٹا ہوں، میں ملک کے وزیر اعظم کا بیٹا ہوں، ایسے لوگ سمجھاتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا میری امت کے لیے ذریعہ افتخار کلام اللہ شریف ہے. کیا اس کے پڑھنے سے، اس کے یاد کرنے سے، اس کے پڑھانے سے، اس پر عمل کرنے سے غرض اس کی ہر چیز قابل افتخار ہے، قابل فخر ہے، اور کیوں نہ ہو محبوب کا کلام ہے. یعنی آپ کیسے کہہ سکتی ہیں تم کیمسٹری پڑھاتی ہو، تم کیمسٹری کی ماسٹر ہو. اچھا تم بایو پڑھاتی ہو، تم بایو کی ماسٹر ہو. اچھا آپ اردو پڑھاتی ہیں، آپ اردو کی ماسٹر ہیں. آپ میتھ پڑھاتی ہیں، آپ میتھ کی. ارے میں تو اللہ رب العزت کا پیارا کلام پڑھاتی ہوں. غرض اس کی ہر چیز قابل افتخار ہے، اور کیوں نہ ہو محبوب کا کلام ہے، آقا کا فرمان ہے. دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا شرف بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یعنی کوئی عالم کسی کے سامنے بیٹھا ہے، کسی مسلمان کے سامنے، اور وہاں پہ کوئی ڈاکٹر انجینئر بھی بیٹھا ہے، کوئی وزیر اعظم وغیرہ بیٹھا ہے، اور اس نے ان کا عالم کو چھوڑ کر ان کو پروٹوکال دیا، ان کی زیادہ عزت افزائی کی، گویا اس نے مذہب اسلام کی تحقیر کی، گویا اس نے اسلام کو کم جانا. نیز دنیا کے جس قدر کمالات ہیں وہ آج نہیں تو کل زائل ہونے والے ہیں. لیکن کلام پاک کا دیکھیں نا، کیمسٹری کی میں استاد ہوں بالفرض، یا آپ استاد ہیں کیمسٹری کی، فزکس کی، بایو کی. مر جانا ہے، مٹی میں مل جانا ہے، لیکن کلام پاک کا شرف و کمال دائمی ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. قرآن شریف کے چھوٹے چھوٹے اوصاف بھی ایسے ہیں کہ افتخار کے لیے، فخر کرنے کے لیے ان میں کام، افتخار کے لیے یعنی بلندی کے لیے ان میں ہر ایک کافی ہے. جائے کہ اس میں وہ سب اوصاف کامل طور پہ پائے جاتے ہیں. مثلا اس کی حسن تعریف کتنا خوبصورت اس کو وہ کیا ہوا لکھا ہے. یعنی کیسے آپ نے صورتوں کا دیکھا ہوگا، کس طرح سے کس صورت کے بعد کیسی صورت ہے. یعنی کوئی یہ نہیں کیا ہوا کہ اس میں بے ربطی نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ بقرہ سورہ بقرہ کا حصہ بقرہ میں ہی گیا، سورہ مزمل کا حصہ مزمل میں گیا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو ایسے نہیں ہے کہ کہیں سے کہیں کو جوڑ دی ہو. اس نے سیاق ہے، الفاظ کا تناسب ہے، کلام کا ارتباط ہے، گزشتہ اور آئندہ واقعات تمام کے تمام کی اطلاع ہے. لوگوں کے متعلق ایسے تان تشنے کہ اگر اس کی تکذیب بھی کرنا چاہیں تو نہ کر سکے. یعنی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہ دیکھو جس نے قرآن کا انکار کیا اور اس کی تکذیب کی، اس کو جھٹلایا، تو اس کا انجام کیسا ہوا. جیسے کہ یہود کا باوجود اعدائے محبت کے موت کی تمنا نہ کر سکنا. یعنی یہودی کیا کہتے تھے؟ یہودی ابھی بھی کہتے ہیں ہم نے جنت میں جانا ہے. سنیں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا قرآن میں اس میں قرآن کی آیات مجھے پوری یاد نہیں ہے، میں ترجمہ بولتی ہوں. یہودی کیا کہتے تھے؟ ہم نے تو جانا ہی جنت میں ہے، اگر ہم جہنم میں اگر گئے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم وہ 40 دن جائیں گے، 40 دن کے لیے جائیں گے جہنم میں. جو ہم نے گو سالہ پرستی کی، یعنی وہ جو سامری نے وہ بنایا تھا نا، ایک بت وہ بنا دیتا بچڑا، ٹھیک ہے، لوہے وہ سونے کا پگھلا کے، اور اس میں سے آوازیں نکلتی تھی. اصل میں سامرین بہت جو ہے چلاک تھا، اس نے منہ کے راستے اور دم کے راستے میں سوراخ رکھ دیا. منہ سے جو ہوا پاس ہوتی تھی اور دم سے نکلتی تھی، اس سے وہ غر غر کی آواز نکلتی تھی، بس ایسے. تو کہنے کا کیا مقصد ہے کہ وہ انہوں نے کہا جی 40 دن ہم نے گو سالہ پرستی کی نا، بچڑے کی عبادت کی، بس اگر ہم گئے نا جہنم میں تو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس میری کوئی اسٹیٹمنٹ موجود ہے کہ میں تمہیں جنت میں بھیجوں گا تو لاؤ وہ دکھا دو. اگر میں نے کمٹمنٹ کی ہے تم سے، کوئی معاہدہ کیا ہے کہ ہاں اللہ نے کہیں لکھا ہے پوری کسی آیت میں یا کسی اس میں حدیث میں کہ بھئی یہودی جنت میں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا اگر تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں ہی جاؤ گے، قرآن کا ترجمہ بتا رہی ہوں میں، تو پھر تم میں سے ہر شخص یہ آرزو کرے کہ مجھے پہلے موت آ جائے. یعنی بھائی جیسے اگر مجھے کوئی 100% کوئی بہت یعنی کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کے مجھے کہہ دے کہ بھائی تم نے تو سمینہ جانے جنت میں ہے، تو میں کہوں گی اللہ پھر تو ابھی جب مجھے موت دے تاکہ میں ڈائریکٹ جنت میں چل جاؤں، مجھے کیوں اتنی تکلیف میں رکھا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے کچھ بھی ہو انسان جو ہے کبھی نیند اڑ جاتی ہے، کبھی کہیں درد ہو جاتا ہے، کبھی بچے ستا رہے ہوتے ہیں، تکلیف ہی ہے نا دنیا.
دنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ تو کافروں کے لیے جنت ہے، مسلمانوں کے لیے تو ویسے ہی قید خانہ ہے. تو میں کہوں گی اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حالانکہ اگر تمہارے دل میں یہ بات ہے تو پھر تم کوئی اسٹیٹمنٹ دکھا دو، کوئی کمٹمنٹ دکھاؤ، کوئی میرا کوئی پیپر دکھاؤ جس پہ میرے سائن ہوئے ہیں اور میں نے لکھا ہو کہ بھئی سارے جو یہودی جو ہیں جنت میں جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا بس چلے نا تم میں سے، یہ قرآن شریف میں لو یو امرا الفا سنا، تم میں سے اگر تمہیں چارج دے دیا جائے نا تمہارے ہاتھ میں، تم میں سے ہر شخص یہ چاہے کہ میں 1000 سال جیوں دنیا میں. یعنی تمہیں خود پتا ہے، تمہیں اندر سے پتا ہے کہ تم کتنے کالے ہو، تمہیں پتا ہے کہ تمہیں جانے جہنم میں، لیکن تم نے کیا کہا کہ جی ہم تو جنت میں جائیں گے. اچھا جی، یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہود کا باوجود ادعائے محبت کے موت کی تمنا نہ کر سکنا، نیز سننے والے کا اس سے متاثر ہونا، پڑھنے والے کا کبھی نہ اکتانا، حالانکہ ہر کلام خواب کتنا ہی دل کو پیارا معلوم ہوتا ہے، مجنوں بنا دینے والے محبوب کا خطی کیوں نہ ہو، دن میں 10 دفعہ پڑھنے سے دل نہ اکتائے تو 20 دفعہ سے اکتا جائے گا. یعنی اگر ہمارے محبوب نے کوئی خط لکھا ہوگا نا سیلین نے، ہم 1 دفعہ پڑھیں گے، 2 دفعہ پڑھیں گے، 3 دفعہ پڑھیں گے، پھر 4تھی دفعہ ہمیں سامنے بھی آئے گا تو بس ہم نہیں پڑھیں گے اس کو. لیکن قرآن بار 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 پڑھنے والا مضمون ہے. 20 سے نہ صحیح 40 سے اکتا جائے گا، بہرحال اکتا جائے گا، پھر اکتا جائے گا. مگر پھر کلام پاک کا رکوع یاد کیجئے، 200 مرتبہ پڑھیے، 400 مرتبہ پڑھیے، عمر بھر پڑھتے رہیے کلام پاک کا ایک رکوع، کبھی نہ اکتائے گا، کبھی نہ اکتاوے گا. اگر کوئی عارض پیش آ جائے یعنی تو وہ خود عارضی ہوگا، یعنی اگر کوئی بیماری آ گئی یا کچھ ہو گئی تو وہ جلدی ہی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ پھر قرآن کے ساتھ سلسلہ جوڑ دیں گے. یعنی کیا لکھا ہے، اگر کوئی عارض پیش آ جائے یعنی کوئی وجہ ہو جائے، کوئی عارضہ ہو جائے، کوئی بیماری آ جائے یا کوئی چوٹ لگ جائے تو وہ خود عارضی ہوگا اور جلد زائد ہو جانے والا ہے. جتنی کثرت کیجیے اتنی ہی تراوت اور لذت میں اضافہ ہوگا وغیرہ وغیرہ. یہ امور ایسے ہیں اگر کسی کے کلام میں ان میں سے ایک بھی پایا جائے، خواہ پورے طور سے نہ ہو، تو اس پر کتنا افتخار کیا جاتا ہے. اگر ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کے کلام کی اس قدر محبت آ جائے اور ہمیں اس سے اتنا تسلی ملنے لگے، اتنا سکون ملنے لگے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ ہم صحیح ٹریک پہ اور راستے پہ آ گئے. ہمیں نماز میں سکون مل رہا ہے، ہمیں قرآن میں سکون مل رہا ہے، اس کا مطلب ہمارا راستہ صحیح ہے، ہم صحیح ٹریک پہ ہیں. اچھا جی، پھر جبکہ کسی کلام میں یہ سب کے سب امور اعلیٰ درجے اور کمال پائے جاتے ہیں تو اس سے کتنا افتخار ہوگا. اگر آپ کا قرآن مجید بالکل صحیح ہے، کوئی غلطی ہی نہیں کرتی ہیں آپ، اور بہت اچھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا زین القرآن باصواتکم، اپنی آوازوں سے، اپنی خوبصورت آوازوں سے قرآن کو سجا لو. یعنی اچھی آواز سے پڑھو، سجا کے قرآن پڑھو، بہت بہترین کر کے پڑھو، جو سے حق قرآن کا ویسے پڑھو. تو اس کے بعد ایک لمحہ ہمیں اپنی حالت پہ بھی غور کر لینا چاہیے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو اپنے حفظ قرآن ہونے پر فخر ہے، یا ہماری نگاہ میں کسی کا حافظ قرآن ہونا باعث شرف ہے. ہماری شرافت، ہمارا افتخار اونچی اونچی ڈگریوں سے، بڑے بڑے القاب سے، دنیاوی جاہ و جلال اور مرنے کے بعد چھوٹ جانے والے مال و متاع سے ہے. فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَقَى. اللہ اکبر کبیرہ. اب آپ خود سوچ لیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے، کہ آپ خود سوچ لیں کہ ہم کس ڈگر پہ جا رہے ہیں. ہماری ڈگر صحیح ہے؟ ہم دنیا میں کسی کو رتبہ ملا ہم اس کی قدر کر رہے ہیں، کوئی پریزیڈنٹ آ گیا، پرائم منسٹر آ گیا، ہم اس پر اپنی جانیں کٹا رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں آپ کو خود پتا ہوگا، بھی آپ نے 9 مئی میں دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے حال ہوا، ایک بندے کے پیچھے لگ کے کس قدر نقصان ہوا. اور اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. کیا یہ سب چیزیں صحیح ہیں؟ جبکہ اللہ اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قابل ہیں کہ ہم ان کی خاطر جو ہے جان مال کی قربانی دیں، ان کی خاطر، یعنی ان سے بغض رکھنے والوں سے بغض رکھیں، ان سے محبت کرنے والوں سے محبت کریں. ہاں، ان کی خاطر اگر ہم کسی کو جا کر غیر مسلموں کے ساتھ ایسا لڑتے، ان کو نقصان پہنچاتے، تو یہ پھر ہمارے لیے اللہ پاک باعث افتخار بنا دیتا. بس اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سب کو جو ہے
وہ اللہ تبارک تعالیٰ حق دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رشتہ جو نہ قائم ہو محمد سے وفا کا، پھر جینا بھی برباد ہے مرنا بھی اکارت. تھکی ہے فکر رساں مدحا بھی باقی ہے، تھکی ہے فکر رساں مدحا ابھی باقی ہے، ورق تمام ہوا مدحا ابھی باقی ہے، قلم ہوا آبلا پا مدحا ابھی باقی ہے، تمام عمر لکھا مدحا ابھی باقی ہے. آج الحمدللہ رب العالمین کہ آج کا دن جو ہے بدھ کا دن ہے، اور بدھ کے دن مسنون دعاؤں کا دن ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. یعنی ایک صحابی رسول نے فرمایا یا رسول اللہ یہاں پہ دیکھ بھی لیتے ہیں، آپ کو دیدار بھی کر لیتے ہیں، مسئلے مسائل بھی پوچھ لیتے ہیں، لیکن جب آپ کا انتقال ہو جائے گا تو آپ اعلیٰ جنت میں فردوس میں چلے جائیں گے، اور ہم پتنی ادنا جنت میں کہاں ہوں گے. فرمایا کہ تمہاری بات صحیح ہے، فردوس اور عام جنت کا فاصلہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آسمان اور زمین کا، یعنی 500 سال کی مسافت. یعنی چلتے رہو 500 سال چل کر جہاں پہنچو گے تو کیا ہوگا، اتنی دور ہی عام جنت سے اور میرے سے اتنا ہی فاصلہ ہے. تو پھر کیا کرو، پھر یہ کرو کہ تم میری سنتوں پہ عمل کرو، ما یا فی الجنہ، جنت میں میرے ساتھ ہوگے. یعنی تم میری شکل بنا لو، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہی تمہیں شمار کر دے گا. ٹھیک ہے نا. تو کیا مطلب، عورتوں سے کہا پردہ کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے حیادار تھے، یقین کریں غالباً اما عائشہ فرماتی تھی کہ مدینے کی جو بے بچیاں ہیں نا، لڑکیاں، ان سے زیادہ حیادار میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ کن اکھیوں سے دیکھ لیتے تھے، کبھی پوری نظر نہیں ڈالتے تھے. یعنی جب چلتے چلتے کبھی شبہ ہو نا کہ بھائی آگے کون چل رہا ہے، تو ذرا سی ہلکی سی کن اکھی سے دیکھا، اور یہ نہیں کہ پورا جی نگاہ کو گاڑ دیا اور دیکھتے ہی چلے گئے جیسے آج کل کے زمانے میں ہو رہا ہے. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت شرمیلے تھے اور بہت حیادار تھے. آپ نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایک حصہ ہے. آپ نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جس کے پاس حیا نہیں ہے وہ جو مرضی کرے. جو بے شرم ہے، جو بے حیا ہے، اذا لم تستحی، جو ہے جس کے پاس حیا نہیں، فاصنع ما شئت، وہ جو مرضی کرے، جہاں مرضی جائے، جہاں مرضی آئے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. اچھا جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا بہت احترام کرتے تھے. میں نے آپ کو بتایا ایک دفعہ ایک صحابی غالباً عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور وہ کیا کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ پہ تھے اور یا کسی گھر میں تھے، تو آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کر رہے تھے. بات کرتے کرتے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ، یعنی آپ سب کے سب بیٹھ جائیں، کھڑے کیوں، بیٹھ جائیں، اجلسو. تو وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود وہیں سڑک پر بیٹھ گئے جہاں آواز آئی. کسی نے کہا اللہ کے نبی کی شاید نظر پڑی کہ بھئی یہاں کیوں بیٹھے جی، آپ نے کہا تھا اجلسو، بیٹھ جاؤ، بیٹھ گیا. تو فرمایا تمہارے لیے نہیں تھا، تم اندر تو آؤ نا. تو یعنی وہ ایسے اطاعت کرتے تھے. یہی عبداللہ ابن مسعود تھے جنہوں نے اپنی کھیتوں میں پانی کے لیے پہلیاں بنوائی. پتہ نہیں وہ پہلیاں کہلاتی ہیں کون سی، جو کھیت میں جو جیسے آپ نے آلو کا کھیت بنایا، بڑے سے کھیت میں آلو کا حصہ بنا لیا، ایک کیاری سی یا جو بھی، تو اس کے ارد گرد آپ نے چھوٹی چھوٹی مٹی کی نا 2 انچ کی 4 انچ کی دیوار سی بنا دی ایسی مٹی سے، تاکہ پانی اس اندر ٹھہرا رہے. کسی نے چلتے ہوئے ان کو وہ اس کو ٹھوکر پہ رکھا اور وہ ٹھوکر لگی تو اس سے وہ ڈھیری ٹوٹ گئی اور پانی بہہ کر کہیں اور چلا گیا. اس زمانے میں پانی بہت مشکل سے ملتا تھا. تو آپ کو اتنا غصہ چڑھا کہ آپ غصے سے سرخ ہو گئے، لیکن اسی وقت وہیں پہ بیٹھ گئے. وہاں پہ کیچڑ تھی، کپڑے خراب ہوئے. کسی نے کہا یہاں کیوں بیٹھ گئے، ذرا سا دور ہو کے خشکی میں بیٹھ جاتے، گھاس پہ بیٹھ جاؤ. فرمایا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل تو نہ ہوتی نا. اللہ کے نبی نے فرمایا جب تمہیں غصہ ہے چڑھا ہے تو تم جا کھڑے وہاں بیٹھ جاؤ. تو میں بیٹھ گیا، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، میں بیٹھ گیا. تو کہنے کا کیا مطلب ہے کہ میں نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا. تو وہ ایسے تابعدار تھے. اور ہم سنتوں سے کیا کرتے ہیں کہ ہم سنتوں کو جو ہے ذبح کرنے پہ تلے میں. اللہ تعالیٰ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم.
تو ہم سنتوں کو ذبح کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، ہم سنتوں ہی نہیں دیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ہماری اصلاح فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے ہے کہ جب کسی منزل یعنی اچھا جب سواری پر بیٹھ جائیے تو دعا کیجئے، دعا پڑھیے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، یعنی سبحان الذی سخر لنا، پاک ہے وہ ذات سخرہ جس نے مسخر کر دیا، یعنی ہمیں جس پر ہمیں قابو دے دیا، لنا یعنی ہمیں قابو دے دیا، ہاذا اس سواری پر، اس گھوڑے پر، اس گاڑی پر، اس ہوائی جہاز پر ہمیں قابو دے دیا، وما كنا له مقرنین، جس نے اس کو ہمارے قبضے میں دے دیا، اور ہم لہو مقرنین وإنا إلی ربنا، ہم اس کی قدرت نہیں رکھتے تھے، یعنی ہم کبھی بھی اپنی سواری کو، اپنے اونٹ کو، اپنے گھوڑے کو اپنے قابو میں نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے اس سواری کو ہمارے تابع کر دیا، اس جہاز، ہوائی جہاز کو، ہماری گاڑیوں کو ہمارے تابع کر دیا، اور اسے قبضہ میں کرنے والے، ہم اسے قبضے میں کرنے والے نہ تھے، اور بلا شبہ ہم کو اپنے رب کی طرف ضرور جانا ہے۔ سبحان الذی سخر لنا، پاک ہے وہ ذات سخر لنا جس نے مسخر کر دیا، جس نے ہمیں قابو دے دیا، سخر لنا جس نے ہمیں قابو دے دیا، ھذا اس سواری پہ، وما كنا له مقرنین، اور جبکہ ہم اس پر قدرت نہیں رکھتے تھے، یعنی ہم خود اپنی، اگر اللہ ہمیں نہ دیتا اس سواری کو قابو کرنے کی صلاحیت، اور اس کو ہمارے تابع نہ بناتا، اس اونٹ کو، اس گائے، اس گدھے کو، یا اس گھوڑے کو، یا اس سواری کو، یا اس ہوائی جواز کو، تو پھر ہم کبھی ان کو قابو نہ کر سکتے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور ایک نہ ایک دن ہم نے بلا شبہ اپنے رب کی طرف ضرور ہی جانا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ یاد کر لیجئے گا، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آتے ہیں ہم اللہ کے حکم سے کیا کہتے ہیں، سورۃ الاحزاب پہ۔ سورہ احزاب کی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ احزاب کو کیوں نازل کرنا پڑا، دو باتیں بتا دی تھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لے پالک کی رسم بہت تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو خود بھی تھے انہوں نے بھی یہی عمل کر لیا تھا، ان سے بھی یہ عمل ہو چکا تھا۔ کیا مطلب، حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیارے بھتیجے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ جب کہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تب بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمانوں کا بہت جو ہے وہ بنایا تھا، کیا کہتے ہیں، مسلمانوں کا وہ بہت خیر خواہ بنایا تھا، اور یہ نہ کیا کرتے تھے کہ وہ کر دیتے تھے، جب مسلمانوں کے لیے نا اپنے گدے پہ بہت سارا سامان کھانے پینے کا لاد کے شعیب ابی طالب کی گھاٹی میں اس کو گدے کو کر دیتے تھے، اور اس کو کر دیتے تھے، اور تاکہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مسلمان کچھ کھا لیں پی لیں، کچھ مطلب عیش کر لیں، مطلب کچھ تھوڑا سا مسلمانوں کو سکون ہو جائے، تو مسلمانوں کی کوئی فکر گھٹ جائے۔ تو یہی حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے ایک غلام جو لیا، وہ غلام دے دیا کس کو، انہوں نے غلام دیا اپنی پیاری پھوپھی جان کو، اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ غلام دے دیا کس کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا، دے دیا، نذرانہ دے دیا۔ اب وہ جب ان کے والدین ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے، چچا اور والد ڈھونڈتے ہوئے آئے اور فدیہ کی رقم بھی لے کے آئے، تو آپ نے کہا کہ نہ مجھے فدیہ چاہیے، بس میں اس کو بلاتا ہوں، اگر اس سے پوچھ لو جانا چاہے تو چلا جائے، مجھے نہیں، میں نہیں۔ تو جب چچا اور وہ آ گئے تو آپ چاہ بھی رہے تھے کہ آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ جو ہے مطلب چلے جائیں آپ اپنے ابو کے ساتھ اور ان کے ساتھ، یعنی آپ کے ابو بھی آئے ہیں اور آپ کے چچا بھی آئے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں،
میں اتنے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین انسان سے ملوا دیا، اور میرا تجربے میں ہے کہ میں بالکل صحیح، یعنی میرا تجربہ ہو چکا ہے، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک وقت گزار لیا ہے۔ میں اپنی غلامی کو، اپنی آزادی کو اس غلامی پر جو ہے، میں اپنی غلامی کو اس آزادی پر فوقیت دوں گا، یعنی میں ان کے ساتھ ہی، میں ان کی غلامی میں رہوں گا۔ چنانچہ ان کے ابو اور چچا خوشی خوشی چھوڑ کے چلے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے خوشی میں آ کر حضرت زید بن حارثہ کو زید بن محمد یعنی اپنا بیٹا بنا لیا، ٹھیک ہے۔ آپ نے بیت اللہ میں جا کے جو تفسیر میں لکھا، اعلان کر دیا کہ آج سے زید جو ہے میرا بیٹا زید بن محمد ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کے تو بیٹے جتنے بھی پیدا ہوئے، 3 ہوئے یا 4 ہوئے، کہیں 5 بھی کہا گیا ہے، بہرحال واللہ عالم، یعنی جتنے بھی ہوئے، قاسم، ابراہیم، طیب، مطلب عبداللہ، طیب، طاہر جن کا لقب تھا، بہرحال جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ آپ کا اپنا کوئی بیٹا نہیں تھا، آپ نے حضرت زید بن حارثہ کو اپنا بیٹا بنا لیا، اور اس کے بعد جو ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، اس کے بعد آپ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ رسم جو تھی، جو کہ بہت عام تھی، کہ لے پالک بیٹا بنانا، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں تھا کہ اس طرح ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس کا سدباب کیا، یعنی سدباب کرنا یعنی اس کی روک تھام کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ بیٹا صرف وہی ہے جو تمہارے سلب سے پیدا ہوا ہے، جو تمہارا حقیقی بیٹا ہو، جو تمہارے اپنے جسم سے پیدا ہوا ہو، اور بیٹا بس وہی ہے بس، اور باقی جو بیٹے ہیں وہ یعنی وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں، وہ سلبی بیٹے نہیں ہیں، وہ حقیقی بیٹے نہیں ہیں، وہ بس کیا کہتے ہیں، بس ایسے ہی، یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، مطلب تو لے پالک بیٹے ہیں وہ تمہارے، تم نہ ان کو اپنی جائیداد میں سے حصہ دو گے، نہ ان کو اپنا نام دو گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایشو تھا، جس کے اس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں اس کا حکم بھیجا کہ لے پالک بیٹا جو ہے نا، جو منہ بولا بیٹا ہے، وہ تمہارا اپنا بیٹا نہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے بتایا تھا جنگ احزاب کا بھی بتا دیا تھا کہ سورہ احزاب کا بھی بتا دیا تھا کہ اس میں پردے کا حکم نازل ہوا۔ 2 باتیں ہو گئی، اور تیسرا یہ تھا کہ جنگ احزاب کا یعنی تیسرا کیا تھا، تیسرا جو تھا مین، پردے کا حکم نازل ہوا، یعنی یہ 3-4 حکم، اس میں بہت سارے اللہ تعالیٰ نے بہت سی اہم باتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا ہے سورہ احزاب میں بیان، یعنی ایک وجہ نہیں ہے اس کی ایک وجہ نہیں ہے کہ بس یہ وجہ تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ نازل ہو گیا، مطلب قرآن نازل ہو گیا، یا اس پر مطلب اس کی سورہ احزاب نازل ہو گئی، بلکہ اس کی بہت ساری ڈھیر جو ہے وجوہات ہیں، جس میں میں نے آپ کو کافی حد تک بتا دی۔ اچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا رد کیوں کروایا گیا؟ کیونکہ اس زمانے میں لوگ لے پالک بنانے میں اتنے عام تھے نا، اور اتنے ڈوبے ہوئے تھے نا، کہ کسی بھی بچے کو اچھا یہ میرا لے پالک بچہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ بہت بڑی رسم بات تھی۔ اگر اللہ تعالیٰ صرف ایک حکم دیتے نا کہ لے پالک بچہ تمہارا حقیقی بچہ نہیں ہے، تو بات نہ بنتی، لوگ مانتے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا کہ یہ جو زید بن حارثہ نا، یہ تمہارا زید بن محمد نہیں ہے، یہ زید بن حارثہ ہی رہے گا چاہے کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے۔ جس پر اعتراض بھی ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت، کل بتاؤں گی کہ اعتراضات کا اس کے یہودی، ان کے مشرکین مکہ وغیرہ کے یا کفار مکہ کے اعتراضات کا بہت حسین جواب کل میں انشاءاللہ العزیز ان کے قرآن کی آیات سے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ کیا ہے نا، قرآن کی آیات سے اس کی نفی کی ہے نا، انشاءاللہ قرآن کی آیات سے ہی اللہ نے چاہا تو بتاؤں گی۔ تو یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ بنو قریظہ سے لڑنے کے بعد، یعنی جنگ عذاب، یعنی یہ پے در پہ کام ہوئے، یعنی 25 دن کے اندر بڑے جب مسلمانوں کے حالات بہت خراب ہو گئے، تو پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے بہت تیز آندھیاں چلائیں، سخت سردیاں تھیں، اور آندھیوں سے یہ ہوا کہ حالانکہ وہ آندھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف کھڑے ہیں اور یہ اس طرف ہیں، آمنے سامنے ہیں، لیکن آندھی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ محفوظ رہے، اور صحابہ بھی اصل میں وہ رہ گئے تھے
جو پکے ٹھکے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار تھے، باقی منافقین علیحدہ ہو گئے تھے، اور جو خالی خلی ضعیف قسم کے مسلمان تھے نا، یعنی جو اللہ کے نبی کی عظمت نہیں سمجھتے تھے، جو دلوں میں جن کے کھوٹ تھا، وہ سب کے سب علیحدہ ہو گئے. ٹھیک ہے. اتنے دن لگ گئے نا اس میں، اور مسلمانوں کے اتنے حالات خراب کے، نہ کھانے کو نہ پینے کو. تو ایسے وہ کہتے ہیں نا، دوست وہ جو مشکل میں کام آئے. اللہ تعالیٰ کو چھانٹی کرنی تھی. اللہ تعالیٰ کو ادھر صرف کھڑے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کے جانثار بس اور وفادار. اور باقی ادھر سے منافقین علیحدہ ہو گئے، ادھر سے سامنے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ اتنا بڑا ٹھاٹے مارتا سمندر کی طرح کا ایک دشمن تھے، جو کفار مکہ تھے، اپنے ساتھ اتنی ساری وہ لے کے آئے تھے لوگوں کو شامل کر کے. اور ادھر بنو قریظہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ایگریمنٹ کو توڑ دیا تھا، اور کفار مکہ کے ساتھ ساتھ دینے کا وعدہ کر دیا تھا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ جو میثاق مدینہ کیا تھا، ہم اس سے دستبردار ہیں، ہم اس کی ہمارے نزدیک کوئی ویلیو نہیں. ٹھیک ہے. اس سے پہلے بنو قینقاع نے جنگ بدر کے موقع پہ توڑ دیا، اب یہ بنو قریظہ نے بھی توڑ دیا. ٹھیک ہے نا. اب اللہ تبارک تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ بنو قریظہ کا کوئی یعنی یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، ختم ہی ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے آندیاں چلائیں بہت بری طرح، اور یہ کفار مکہ بھاگ گئے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح دیکھ رہے ہیں کوئی بھی نہیں ہے سامنے. ٹھیک ہے نا. اب سارے انتظامات کرتے کرتے ان کا جو مال غنیمت وغیرہ سمیٹتے دوپہر کے ٹائم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے گھر کو واپس مدینے آ گئے سارے ان کے ساتھ. لیکن اب یہ مسئلہ تھا، سب سے بڑا مسئلہ، کہ اس پہ بہت سارے مال غنیمت بھی ملا. یہ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سانس نہیں لیا تھا صحیح طریقے سے، کہ ان کو جبریل امی آ گئے، اور جبریل امی خود بھی بہت تھکے ہوئے، یعنی ان کے اوپر مٹی جیسے نہیں پڑی ہوتی ویسے، یعنی جو بہت بندہ کام کر کے آتا ہے تو ایسے تھے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابھی آپ نے ہتھیار اتار دیے، آسمان کے فرشتوں نے تو نہیں ہتھیار اتارے. اب آپ نے جو ہے نا اگلی نماز جو پڑھنی ہے نا عصر کی، وہ جا کر بنو قریظہ کے دروازے پہ پڑھنی، دیار قریظہ پہ. اب ایک یہ ابھی 25 دن لگا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ صحابی آئے ہیں. اب پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان کیا کہ بھائی چلو چلو جو چلو اسی طرح. ابھی یعنی کہتے ہیں نا کمر بھی سیدھی نہیں ہوئی مسلمانوں کی. اب 25 دن تقریباً وہاں لگائے بنو قریظہ پر. پہلے کفار سے ہو رہا تھا، غزوہ خندق ہوئی، غزوہ احزاب ہوئی، اور جسے خندق بھی کہتے ہیں، احزاب کہتے ہیں لشکر کو، فوج کو، اور یہ ہوئی. اور ابھی یہ جنگ سے ابھی خلاصی نہیں ہوئی تھی کہ ابھی بنو قریظہ. اب دونوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے 25 دن کے اندر اندر محاصرے کے بعد جو ہے وہ لوگ تنگ آ گئے محاصرے سے بنو قریظہ والے، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہماری بنو ان سے کیسے یہ اوس قبیلہ اوس سے بڑی دوستی ہے. اب اوس والوں سے کسی کو بلائیں، یعنی ان کے سردار کو بلائیں. تو چنانچہ معاذ یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا کہ یہ نہ ہمارا فیصلہ کریں گے، کیونکہ ان کی ہماری بڑی دوستی تھی، ہماری یارانہ تھا. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بہت تکلیف میں تھے، کیونکہ ان کو خنجر وغیرہ مطلب کچھ زخم لگا تھا. لیکن آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کا علاج کیا، اور اس کے بعد کہا کہ بھائی چلو اس کا فیصلہ کرو. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اب میرا فیصلہ یہ ہے کہ آپ کیا کریں. میرا فیصلہ یہ ہے کہ آپ لوگ نا مطلب تمام کے تمام مردوں کو قتل کر دیں، تمام عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیں، اور تمام جو بھی سامان ہے وہ سارا مہاجرین کو دے دیں، مہاجرین کو دے دیں. تو کہا کہ میں یہ اپنی طرف سے نہیں بول رہا. سعد بن معاذ نے فرمایا یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا قبیلہ قریظہ سے، بلکہ یہ پتہ ہے کہاں یہ جو ہے اللہ تمہاری کتاب جو ہے باب استثناء بائبل میں، یعنی وہ تورات میں لکھا ہوا ہے، میں ادھر سے پڑھ کے بول رہا ہوں. اس کے مطابق میں نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین یا اپنے دین کے یعنی اسلام کے متعلق نہیں بتایا، یہ تمہیں تمہارا بتایا. چنانچہ پھر ایسے ہوا، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لوگ کرواتے نا اپنا فیصلہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت ہلکا فیصلہ دیتے، یعنی بہت آسانی والا فیصلہ دیتے. بہرحال وہ کہتے ہیں نا آبیل مجھے مار، انہوں نے یہ کیا، اور حضرت سعد بن معاذ نے بھی ان کو ٹھکانے لگا دیا صحیح طرح سے. تو یہ تمام کے تمام وجوہات میں نے آپ کو بتا دی ہیں تقریباً. اب مال غنیمت بہت ملا، تو اب صحابہ کرام کی پیارے اللہ تعالیٰ کے نبی کی بیویوں نے کہا کہ بھئی ہمیں بھی آپ دیکھیں نا، اب عام مسلمان بھی اتنا، ہمارے مہاجرین جو ہجرت کر کے وہ ان کو بھی اتنا کچھ مل گیا، اب ہمیں بھی کچھ ملنا چاہیے، ہمارے جیب خرچی میں ہمارے نان نفقہ میں اضافہ کیجئے.
اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم اور بڑا پر اثر وہ کیا، یعنی پرزور مطالبہ کیا، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں آیا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھ لو، اگر آپ کے ساتھ اس تکلیف میں تنگ دستی میں رہنا چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے، رہتی رہے، اور یعنی اگر آپ اللہ کو، اللہ کے رسول کو اور آخرت کو پریفر کرتی ہیں، یعنی فوقیت دیتی ہیں، تو بس آپ پھر صبر کر لیں، اور اگر آپ کو جو ہے جانا چاہتی ہیں اپنے آپ، مطلب اپنے آپ ان کی روش پہ چلنا چاہتی ہیں، اور تو پھر ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی سے فرمایا گیا کہ آپ ان کو کچھ دے دلا کے نا ان کو رخصت کر دیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے جب یہ آیات نازل ہوئی تو عائشہ صدیقہ کو سب سے پہلے جا کے بتایا۔ عائشہ نے فرمایا مجھے اللہ کے نبی اور آخرت پسند ہے بس، اور پھر آپ خوشی خوشی باقی اپنی ازواج مطہرات کے پاس گئے اور کہا کہ عائشہ نے تو یہ فیصلہ کیا، انہوں نے کہا ہمارا بھی یہی فیصلہ ہے جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ اب پھر ایک یہ بھی ایشو آیا، اب اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ عورتوں نے اتنا اچھا کام کیا ہے کار خیر کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا، چنانچہ ان کو کوئی کریڈٹ ملنا چاہیے۔ اور پھر ایک صحابیہ کا ایک یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم تو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، جہاد کا ثواب اور باجماعت نماز کا ثواب تو یہ تو مرد لے لیتے ہیں، اور مردے کو جنازے کو لے کے جانے کا ثواب یہ تو سارا مردوں کو مل جاتا ہے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں مل رہا۔ اللہ تعالیٰ اور قرآن میں مردوں کے متعلق ذکر ہے، مردوں کو کر کر کے مخاطب عورتوں کا تو ذکر بھی نہیں ہے۔ اللہ نے پھر جو ہے وہ ان کا اس گلہ جو تھا نا لاڈ والا گلہ، اس کا جواب دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیر والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اسلام کے کام کرنے والے یعنی مسلمان اور مرد، مسلمان عورتیں، ٹھیک ہے، ایمان لانے والی مومن مرد، مومن عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد، فرما برداری کرنے والی عورتیں، اچھا جی، اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، خشوع خضوع کرنے والی، اللہ سے ڈرنے والی اور برے کاموں سے جو ہے جہنم سے ڈرنے والی، یعنی اللہ سے ڈرنے والی جو ہیں متقی مرد اور متقی عورتیں، والمتصدقین اور صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات روزہ رکھنے والی مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، فروجہم والحافظات اپنی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ اللہ کا ذکر کرنے والی، کثرت سے کرنے والے مرد اور کثرت سے کرنے والی، والذاکرات اعد اللہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے، مغفرت کا وعدہ کر رکھا ہے، اور وہ اجر عظیمہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اب یہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کتنی عورتوں کا کہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے مطلب بتا دیا، یعنی ساری، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے ون ٹو اللہ تعالیٰ نے مسلمین مسلمات، مومنین مومنات، ٹھیک ہے، قانتین قانتات، ٹھیک ہے، پھر صادقین صادقات، اللہ تعالیٰ نے صابرین صابرات، متصدقین خاشعین خاشعات، متصدقین صدقہ کرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد، صائمین صائمین و صائمات یعنی روزہ رکھنے والی مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو، اللہ تعالیٰ نے سب کا ذکر کر دیا کہ دیکھو یہ سارے کے سارے کیا ہیں میرے نزدیک، یہ سارے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ان کے لیے بہت ہی اجر رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جس میں یہ کوالٹیز ہوں میں نے ان کے لیے بہت اجر ثواب رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا فرمایا۔ پھر فرمایا نویں صفت ہے حافظین فروجہم، اور حافظات کی فرمائی یعنی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی حفاظت کرنے والی عورتیں۔ اس میں دو مفہوم شامل ہیں، ایک یہ کہ وہ زنا سے پرہیز کرتے ہیں، دوسرا یہ کہ برہنگی اور عریانی سے اجتناب کرتے ہیں، یعنی بے حیائی والے
کپڑے نہیں پہنتے، اور برہنگی یعنی برہنہ نہیں ہوتے، یعنی وہ ریانی نہیں پھیلاتے، یعنی ننگا پن پسند نہیں کرتے۔ آدمی لباس کے بغیر ننگا ہو جائے، بلکہ ایسا لباس پہننا بھی برہنگی ہے جو اتنا باریک ہو کہ جسم اس میں جھلکتا ہو، یا اتنا چست ہو کہ جسم کی ساخت اس سے نمایاں ہو، یعنی بالکل برہنہ ہو رہے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بے حیائی والا لباس جس میں تمہارا جسم دکھ رہا ہو یا جسم نمایاں ہو رہا ہو، اتنا ٹائٹ ہو یا اتنا باریک ہو کہ جس میں سے جسم نظر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے نہیں پسند فرمایا۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ مردوں کے لیے حافظین فروجہم، کہ مردوں کے لیے کیا ہے حافظین فروجہم، اور کیا وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں فرمایا، اور عورتوں کے لیے یہ ہے کہ صرف حافظات فرمایا، گویا مردوں کے لیے شرمگاہ کی حفاظت کے لیے فرمایا، اور عورتوں کے لیے صرف حفاظت کا اشارہ فرمایا، یعنی عورتوں کو اس طرح نہیں کہا۔ مفسرین اس کی دو وجہیں بیان کی ہیں، ایک یہ کہ اس میں عورتوں کو تعلیم حیا کی، تاکہ یعنی ایک حیا کا تاثر ہوتا ہے نا، اس لیے مردوں کے لیے کہا گیا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، اور عورتوں کے لیے کہا کہ حفاظت کرنے والیاں، یعنی اس سے سمجھ جائیں کہ عورتیں بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ لیکن اللہ نے پردہ رکھا عورت کا، وہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی تعلیم تک میں اشارہ و کنایا پر کفایت کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ یہاں پر بتانے میں شرم رکھ رہا ہے عورتوں کی، تو دوسرے یہ کہ مرد کے لیے شرمگاہ کا تحفظ کافی ہے، باخلاف اس کے کہ عورت کی ہر چیز عورت ہے، یعنی عورت کی ہر چیز شرمگاہ ہے، عورت ہے، یعنی عورت سر کے بالوں سے لے کر عورت ہے، یعنی شرمگاہ ہے۔ جیسے شرمگاہ کو چھپانے کا حکم ہے، ایسے ہی سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخنوں تک عورت کو غیر مرد سے اپنی حفاظت کرنی ہے اور چھپانا۔ دیکھیں اسی لیے میں نے دیکھا آپ کو پوری طرح بتایا، اسے اپنے حفظ کے لیے احتیاط، اپنی رفتار، گفتار یعنی چلنے کا انداز، بولنے کا انداز، لباس اور آواز، ہر چیز میں رکھنا لازمی ہے کہ وہ شرم رکھے۔ آخری اور 10ویں صفت ذاکرین و ذاکرات کی فرمائی، یعنی اللہ کو بکثرت یاد کرنے والی مرد اور یاد کرنے والی عورتیں۔ اسلام کے خاص ارکان عبادت 5 ہیں، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جن میں سے آپ کو پتہ ہے کہ زکوٰۃ یعنی حج اور زکوٰۃ یہ دونوں کے دونوں ایک غریب آدمی پہ وہ نہیں ہے، جو غریب ہے بیچارہ نہ اس پہ زکوٰۃ دینا فرض ہے نہ وہ حج، وہ تو زکوٰۃ لیتا ہے، اور پھر حج کا خرچہ اتنا ہے کیسے دے۔ لیکن پورے قرآن کریم میں ان میں سے کسی عبادت کو کثرت کے ساتھ کرنے کا حکم نہیں، مگر ذکر اللہ کے متعلق قرآن کریم کی بہت سی آیتیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا نا فَاذْكُرُونِي وَاذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا ذکر تنہائی میں بیٹھ کے کرو گے میں بھی تمہارا ذکر تنہائی میں کروں گا۔ تم مردوں کی جماعت میں یعنی یعنی تم اپنے جیسوں کی جماعت میں یعنی مرد کے، عورت کے جماعت میں ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کا ذکر کروں گا، میری بھی جماعت ہوگی، میں فرشتوں کی جماعت کو بٹھا کے کروں گا۔ تو اس کی حکمت یہ ہے کہ اول تو ذکر اللہ کی عبادت کی اصل روح ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا، کسی صاحب نے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا مجاہدین میں سب سے زیادہ جو ثواب کس کا ہے، تو آپ نے فرمایا جوان جو ان میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ پھر پوچھا کہ روزہ داروں میں کس کا ثواب سب سے زیادہ ہے، آپ نے فرمایا کہ جو سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے۔ پھر اسی طرح نماز، زکوٰۃ، حج اور صدقہ کے متعلق سوال کیا، ہر مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو اللہ کا ذکر زیادہ کرے وہی زیادہ مستحق اجر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جہاد، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات وغیرہ سب کے سب جملہ عبادات میں اجر و ثواب ذکر کرنے کی کثرت سے بڑھتا ہے، یعنی ہم جتنا بڑھاتے جائیں گے، جتنا ذکر کرتے جائیں گے نا، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے خوش ہوتے جائیں گے اور ہمارے روزوں کو، ہماری نمازوں کو، ہر چیز کو قبول کرتے رہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رشتہ جو نہ قائم ہو محمد سے وفا کا، رشتہ جو نہ قائم ہو محمد سے وفا کا، پھر جینا بھی برباد ہے، پھر جینا بھی برباد ہے، مرنا بھی اکارت۔ تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ روزانہ ہی تقریباً ہمیں
ہم اس کو بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیان میں اتنا اثر دے دے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں، کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جو ہم سن رہے ہیں، جو ہم بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ تو آج ایک نئے بیان کے ساتھ اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، اگر یہاں پہ ایسے ہے کہ ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے، اور بالکل ایک اچھوتے انداز سے احمدی احباب کا ایک سوال، جو احمدی ہے نا قادیانی، احمدی احباب کی طرف سے اکثر یہ سوال سننے کو ملتا ہے کہ ہمارے عقائد اور اعمال بھی اہل اسلام والے ہیں، ہم بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کو مانتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، قرآن کریم کو بھی مانتے ہیں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان ہے، ہم بھی 5 نمازیں پڑھتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، ہم بھی کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں، اور حج کے لیے بھی جاتے ہیں۔ پھر علماء اسلام احمدیوں کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ احمدی احباب اس طرح کے سوالات یا تو عوام الناس سے کرتے ہیں، یعنی بھولے بالے لوگوں سے جن کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، یا پھر اپنے مربیوں سے، جبکہ دونوں طرف سے تسلی بخش تحقیقی جواب نہیں ملتا، یعنی اپنے جو ہیں وہ مربیوں سے، یعنی اپنے وہ جو سمجھتے ہیں نا کہ اہل علم ہے ان سے کرتے ہیں، یا ہمارے جیسے ہمیں جن کو کتنا علم نہ ان سے کرتے ہیں۔ عوام الناس تو احمدیت کی تفصیلات نہ جاننے کے سبب جواب نہیں دے پاتے، جبکہ مربیوں کی طرف سے بجائے جواب کے علماء اسلام پر اعتراضات سننے کو ملتے ہیں۔ مربی ہیں جو ہیں وہ ہمارے علماء اسلام کو گالیاں دیتے ہیں، مثلا ان علماء کا کام ہی ایسے ہی ہے، تکفیر بازی، یعنی یہ تو ہمیں ایسے ہی کافر کہنے پہ تلے میں ہیں۔ ان علماء کی شمشیر کفر تو میان میں ہی نہیں رہتی، یہ تو ہر وقت ہمیں نہ کفر کا ہی فتویٰ لگاتے ہیں۔ یہ علماء تو آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے رہتے ہیں، ان کے فتوے کا کیا اعتبار، یہ تو آپس میں بھی ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ اور احمدی سائل احمدیت کی تفصیلات جاننے والے کسی عالم کے سامنے اپنے سوالات اس لیے نہیں رکھتا کیونکہ مربیان سلسلہ احمدیہ نے اپنی جماعتی احباب کو علماء سے اس قدر متنفر اور خوفزدہ کیا ہوا ہے کہ جس نے ان کے قدموں کو جکڑا ہوا ہے، یعنی ان کو اتنا پروپیگنڈا کیا ہوا ہے کہ ہمارے جو عالم دین ہے نا وہ غلط بیانی کرتے ہیں، وہ بڑھا چڑھا کے بات کرتے ہیں، ان کے اندر جو ہے نا تعصب ہے۔ یہ بات ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ کسی بھی مذہب کی بنیاد جو ہے بنیاد بانی مذہب کے عقائد اور نظریات پر ہوتی ہے، یعنی مذہب اور اہل مذہب کے وہی عقائد سمجھے جاتے ہیں جو بانی مذہب نے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہوتے ہیں۔ علماء اسلام نے احمدیوں کی مذہبی حیثیت کے بارے میں علماء اسلام نے احمدیوں کی مذہبی حیثیت کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار جماعت احمدیہ سے وابستہ افراد کے اقوال و افعال کی بنا پہ نہیں، بلکہ بانی جماعت احمدیہ کی کتابوں میں موجود عقائد اور نظریات کی بنا پہ کرتے ہیں۔ جن عقائد اور اعمال کا اقرار و اظہار احمدی احباب کرتے ہیں، اگر واقعتاً احمدی احباب کے وہی عقائد و نظریاتوں اور مرزا صاحب کی کتابوں میں بھی اس کے خلاف نہ ہو، تو یقیناً علماء اسلام سے احمدیوں کے فیصلے میں بہت بڑی اجتماعی غلطی ہے۔ یعنی اگر تو واقعی وہ لوگ کہتے ہیں نا صحیح کہ بھئی یہ تو کیا کہتے ہیں مولویوں نے کہا ہے کہ ہم ایسے ہیں احمدی ایسے ہیں، یہ تو ان کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، تو اگر واقعی ایسا ہے تو واقعی احمدی جماعت صحیح ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ مرزا صاحب کی کتابوں میں بھی دلخراش اور توہین آمیز عبارات خود اس کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی موجود ہیں، جن کو علماء اسلام ہی نہیں کسی بھی طبقے اور شعبے سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کے سامنے پیش کر دیا جائے تو اس کی رائے بھی علماء اسلام کے فیصلے کی تائید کرتی ہے۔ عام مسلمان کو بھی بتا دی جائے نا کہ مرزا قادیانی نے کیا کہا ہے۔ مرزا قادیانی نے یہ کہا ہے کہ میں خدا ہوں،
میں آسمان اور زمین کا خالق اور مالک میں ہوں، میں نے تمام نبیوں کو پیدا کیا، میں نے آدم کو، شیش کو، نوح کو میں نے پیدا کیا، میں نے ہی آدم کو اپنا خلیفہ بنایا، میں اللہ تعالیٰ کی بیوی ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے میاں بیوی کی طرح میاں بیوی والے ربط رکھتا ہے۔ اور یا ایک جگہ کہا، یعنی مختلف دعوے کیے نا کہ میں تو اللہ کا بیٹا ہوں، کہ اللہ نے مجھے خود کہا کہ انت منی بے منزلتی اولادی، اے مرزا تو میرے بالکل بیٹے کی طرح ہے، بچے کی طرح ہے تو۔ اگر اللہ تعالیٰ کو کوئی بیٹا بنانا ہوتا تو ایک مثال کے طور پہ اگر اللہ تعالیٰ کو کوئی بیٹا بنانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ اپنا بیٹا بناتے، لیکن اللہ تعالیٰ تو بیٹوں سے پاک ہیں، بیٹا دیتے ہیں، بیٹا رکھنے سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ سلاتے ہیں پر خود سونے سے پاک ہیں، اللہ تعالیٰ کھلاتے ہیں خود کھانے سے پاک ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں زندگی دیتے ہیں اور خود زندگی ہمیشہ کے لیے حی القیوم ہے کہ تھامنے والے ہیں اور زندہ رہنے والے ہیں۔ تو اسلامی عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں یکتا۔ اچھا، اب یہاں پر ایک چھوٹی سی بات ہے کہ اگر ہم تمام تعصبات اور نفرتوں کو بھلا کر خالی الذہن ہو کے انتہائی یعنی بالکل نیوٹرل ہو کر غیر جانبداری سے اور خود ساختہ تعویلات من گھڑت استعارات کو چھوڑ کے نہایت غور و فکر کے ساتھ ان عبارات کو پڑھیں اور پھر اپنے ضمیر سے فیصلہ لے لیں تو آپ کا ضمیر آپ کو بالکل صحیح فیصلہ دے گا۔ اب کیا بات ہے، اسلامی عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں یکتا وحدہ لا شریک ہے اور ہر طرح کی تشبیہات سے پاک ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ ہم کوئی مثال کو نہیں جوڑ سکتے، جیسے اللہ نے فرمایا نا کہ جنت کے ساتھ کسی کو جنت کی مثال، دنیا کی چیزوں کی مثال جنت سے مت جوڑو۔ جیسے کوئی کہے کہ آپ اتنی خوبصورت ہیں جیسے کہ جنت کی حوریں، آج اتنی پیاری ہوا چل رہی ہے جیسے جنت کی ہوا، یہ سب اللہ نے منع کیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہو ہے اور ہر طرح کی تشبیہات سے پاک ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ اتنا خوبصورت ہے جیسے فلاں خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس کی جملہ صفات کے سامنے غیر متزلزل ایمان لانا اسلام کے لیے بنیادی شرط ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بن دیکھے ایمان رکھیں، جبکہ بانی جماعت احمدیہ نے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں جو عقائد اپنی کتابوں میں ذکر کیے وہ ملاحظہ کیجئے۔ مرزا صاحب نے لکھا، میں نے اپنے کشف میں دیکھا۔ مرزا نے کیا لکھا؟ مرزا نے اپنے کشف میں مرزا نے لکھا کہ میں نے، یہ خود اس کے ہاتھ کی رائٹنگ ہے، میں نے اپنے کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا اور یقین بھی کیا کہ یعنی کشف میں دیکھ لیا کہ میں خود خدا ہوں، خود ہی گڑ لیا اس نے، کشف میں کیا دیکھا ہوگا بدبخت نے۔ یقین کیا وہی ہوں اور میرا اپنا کوئی ارادہ، کوئی خیال اور کوئی عمل نہیں رہا اور میں ایک سوراخ دار برتن کی طرح ہو گیا، یہ مرزا لکھ رہا ہے، یا اس شے کی طرح جسے کسی دوسری شے نے اپنے بغل میں دبا لیا ہو اور اسے اپنے اندر بالکل چھپا لیا ہو، یہاں تک کہ اس کا نام و نشان باقی نہ رہ گیا ہو۔ اسی اسنا میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی روح مجھ پر محیط ہو گئی اور میرے جسم پر مستولی ہو کے اپنے وجود میں مجھے پناہ کر لیا، یعنی اللہ تعالیٰ میرے پر آ گیا اور مجھے اپنے اندر چھپا لیا۔ یعنی یہاں پر یہ میاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ میاں بیوی کے تعلقات کو قائم کر رہا ہے۔ سن لیں اب آپ اس کو۔ اور اسی اسنا میں نے دیکھا اللہ تعالیٰ کی روح مجھ پر محیط ہو گئی اور میرے جسم پر مستولی ہو کر اپنے وجود میں مجھے پناہ کر لیا، چھپا لیا، یہاں تک کہ میرا کوئی ذرہ بھی باقی نہ رہا اور میں نے اپنے جسم کو دیکھا تو میرے اعضاء اس کے اعضاء بن گئے اور میری آنکھ اللہ تعالیٰ کی آنکھ بن گئی اور میرے کان اس کے کان بن گئے، یعنی اللہ تعالیٰ کے کان، اور میری زبان اس کی زبان بن گئی۔ میرے رب نے مجھے پکڑا اور ایسا پکڑا کہ میں بالکل اس میں محو ہو گیا، یعنی کھو گیا، اور میں نے دیکھا کہ اس کی قدرت اور قوت مجھ میں جوش مارتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ میرے اندر آ گئے اور اس کی الوہیت یعنی اکیلا ہونا، وحدانیت مجھ میں موزن ہو گئی، یعنی میں بھی ایک اکیلا ہو گیا، یعنی میں بھی بالکل اللہ کی طرح ہو گیا۔ یہ اس کے ہاتھ کی رائٹنگ ہے، جو اس کے ہاتھ کی لکھاوٹ ہے جو بتا رہی ہوں۔ ہاں، تو حضرت عزت کے خیمے میرے دل کے چاروں طرف لگائے گئے اور سلطان جبروت نے میرے نفس کو پیس ڈالا، سو نہ تو میں ہی رہا اور نہ میری کوئی تمنا باقی رہی، میری اپنی عمارت گر گئی اور اللہ میرے اندر سما گئے اور رب العالمین کی عمارت نظر آنے لگی اور الوہیت بڑے زور کے ساتھ مجھ پر غالب ہو گئی، یعنی اللہ تعالیٰ مجھ پر غالب ہو گئے اور میں سر کے بالوں سے ناخن پا تک اس کی طرف کھینچا گیا، پھر میں ہم مغز ہو گیا
یعنی اللہ اور میں ایک، ہمارا ایک ذہن ہو گیا جس میں کوئی پوست نہ تھا، اور ایسا تیل بن گیا جس میں کوئی میل نہیں تھی، اور مجھ میں اور میرے نفس میں جدائی ڈال دی گئی، یعنی اب میرا نفس میرا نہ رہا، اللہ میرے اندر سما گیا، بس میں اس شے کی طرح ہو گیا جو نظر نہیں آتی، یا اس قطرے کی طرح جو دریا میں جا ملے، اور یا اس کو اپنی چادر کے نیچے چھپا لے۔ اس حالت میں نہیں جانتا کہ اس سے پہلے میں کیا تھا اور میرا وجود کیا تھا۔ الوہیت میرے رگوں اور پٹھوں میں سرایت کر گئی، یعنی میرے اندر وحدانیت آ گئی، اور میں بالکل اپنے آپ سے کھو گیا، یعنی میں نہ رہا، ٹھیک ہے، اللہ مجھ میں سما گیا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے سب اعضاء اپنے کام میں لگائے، اور اس زور سے اپنے قبضے میں کر لیا کہ اس سے زیادہ ممکن نہیں تھا۔ چنانچہ اس کی گرفت سے میں بالکل معدوم ہو گیا، یعنی میں بالکل ختم ہو گیا، میرا وجود ختم ہو گیا، بس اب اللہ اللہ رہ گیا۔ اور میں اس وقت یقین کرتا تھا کہ میرے اعضاء میرے نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے اعضاء ہیں، اور میں خیال کرتا تھا کہ میں اپنے سارے وجود سے معدوم، یعنی بالکل میرا عدم ہو گیا، وجود عدم ہو گیا، اور اپنی اپنی حیثیت سے ہویت سے خطر نکل چکا ہوں، یعنی اپنے آپ میں نہیں رہا، اب کوئی شریک اور روک کرنے والا نہیں رہا، یعنی میں بالکل اللہ ہو گیا، اب میرے اندر کوئی چیز مجھے روکنے والی نہیں تھی، یعنی میں خود سپر پاور ہو گیا، خدا تعالیٰ میرے وجود میں داخل ہو گیا، اور میرا غضب اور حلم اور تلخی اور شیرینی اور حرکت اور سکون سب اسی کا ہو گیا، یعنی جو اللہ کی تھی نا تمام کے تمام صفات وہ میری ہو گئی۔ اور اس حالت میں یوں کہہ رہا تھا کہ ہم ایک نیا نظام اور نیا آسمان اور نئی زمین چاہتے ہیں، سو میں نے پہلے تو آسمان اور زمین کو اجمالی صورت پیدا کیا، یعنی اب کہتا ہے کہ میں نے نا نئی زمین پیدا کی، نیا آسمان پیدا کیا، ٹھیک ہے، تو کہتا ہے جس میں کوئی ترتیب و تفریق نہ تھی، یعنی جیسے پہلے آسمان تھا نا وہی میں نے نیا آسمان بنا دیا، اور پھر میں نے منشائے حق کے مطابق، یعنی اللہ تعالیٰ کی منشا، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو چاہت تھی اس کے مطابق اس کی ترتیب اور تفریق کی، اور میں دیکھتا تھا کہ میں اس کے خلق پر قادر بھی ہوں۔ پھر میں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور مجھے یوں لگا کہ میرے اندر پیدا کرنے کی بھی صلاحیت ہو گئی، جو صلاحیت اللہ کی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی تمام صلاحیتیں میرے اندر آ گئی۔ یہ مرزا لکھ رہا ہے، یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ بھائی میرے پاس قوت آ گئی اللہ جیسی، یا میرا دیکھنا ہو گیا اللہ جیسا، یا میرا علم ہو گیا جیسے اللہ کا علم۔ اگر کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی پاک شاید کرتے، لیکن انہوں نے بھی کبھی نہیں کیا۔ اس کا مطلب اللہ کی ذات بہت لامکان لازمان ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا اور میں اس کے خلق پہ قادر ہوں۔ پھر میں نے آسمان دنیا کو پیدا کیا اور کہا ان زینا السماء دنیا میں مصابیح۔ پھر میں نے کہا اب ہم انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کریں گے، اور پھر میری حالت کشف سے الہام کی طرف منتقل ہو گئی، اور میری زبان پہ جاری ہو گیا اردت ان استخلفا فخلقت آدم انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ کہتا ہے پھر میں نے ارادہ کیا کہ خلیفہ بناؤں، تو میں نے آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے پیدا کیا، یقیناً ہم نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ یہ کس حد تک اس کا دماغ خراب تھا مرزا کا۔ احمدی احباب اس عبارت کو دوبارہ غور سے پڑھیں۔ اسلامی عقیدے کے مطابق خدا تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، جبکہ مرزا صاحب اپنی عبارت میں اپنے ایک کشف میں لکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میں خود خدا ہوں، اور میں نے یقین کر لیا کہ میں واقعی خدا ہوں۔ میں صراحتاً خدائی کا دعویٰ نہیں کر رہا۔ کیا مرزا صاحب احمدی احباب کو اپنے خدائی کے دعوے کا یقین نہیں دلا رہے؟ انہوں نے کہا کیا اب آ کر جو ہے مرزا اگر خدا ہے تو کیا اب وہ آ کر نہیں مرزائیوں کو بتا رہا کہ میں تو خدا ہوں؟ اب خدا کہاں گیا؟ جب کبھی کسی مربی کے سامنے مذکورہ عبارت پیش کی جاتی تو وہ جواب میں کہتا کہ یہ تو مرزا صاحب کا کشف ہے، اس لیے حجت نہیں ہے، حالانکہ مرزا صاحب کا دعوی نبوت کا ہے، اور نبی کے کشف اور خواب کے بارے میں خود مرزا صاحب کا اقرار ہے کہ نبی کا خواب تو ایک قسم کی وحی ہوتا ہے۔ پھر مرزا صاحب نے تو خود بیان کر دیا کہ یہ کشف یقینی ہے، یقیناً اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہی۔ مزید بحث میں جانے کے بجائے میرا احمدی احباب سے سادہ سا سوال ہے کہ مرزا صاحب نبی ہونے کے دعوے دار تھے، تو کیا سچے انبیاء میں کوئی نبی ایسا ہوا ہے جس نے اس طرح کا کوئی دعویٰ کیا ہو
کیا اس طرح کی دعوت سے سادہ لوگ انسانوں کو گمراہی کا اندیشہ نہیں ہو رہا؟ اب آپ بتائیں نا، کسی نبی نے یہ کہا کہ میں اللہ ہوں؟ کبھی نہیں نہ کہا. اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر اللہ نہ کرے، اگر یہ مرزا نبی تھا تو پھر اس نے کیوں دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہوں میں نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور میں ہی خالق اور مالک ہوں، رازق ہوں، اور میں نے ہی تمام نبیوں کو پیدا کیا. اسلامی عقیدہ کے مطابق اللہ تعالیٰ جسم و روح سے پاک ہیں، جبکہ مرزا صاحب کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی روح مجھ پر محیط ہو گئی. کیا یہ اسلامی عقیدے سے انحراف نہیں ہے؟ اس کا انکار نہیں ہے؟ مرزا صاحب نے اپنے الہامات کا ذکر کرتے فرمایا انت منی بمنزلتی توحیدی و تفریدی. کیا کہتا ہے تو مجھ سے ایسا ہے، یعنی یہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ سے کہا کہ اے مرزے تو مجھ سے ایسا ہے جیسے کہ میری توحید اور تفرید. اسلامی عقیدے کے مطابق جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثل ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی توحید اور تفرید بھی بے مثل ہے. یعنی ایک واحد ہونا بھی بے مثل ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں ہو سکتا. کیا مرزا صاحب کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور تقریر کے مثل مان لینے کے بعد آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں ہے؟ اگر مرزا صاحب توحید اور تفرید کی مثال ہو گئے، یعنی واحد، یعنی توحید اور تفرید، یعنی کہ ایک اللہ اور اسی کی توحید کرنے، یعنی اس کی پاکی کو بیان کرنا چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی توحید اور تفرید بے مثال کہاں رہی؟ یعنی پھر تو اللہ تعالیٰ بے مثال نہ رہے، مرزا ان کی مثال موجود ہے. سمجھ آ گئی نا؟ ایک دوسری جگہ مرزا نے لکھا انتا منی بے منزلتی ولدی، کہ حقیقت، یہاں میں آپ کو حوالے دے دوں، حقیقت الوہی روحانی خزائن نمبر جلد 22 نمبر صفحہ 89 جو ہے اس کی آیت وغیرہ وہ بتا رہی ہوں. تو ایک جگہ کہا کہ تو مجھ سے بامنزلہ میرے فرزند بیٹے کی طرح، یعنی تو بالکل میرے بیٹے جیسا ہے. اللہ تعالیٰ نے مرزا سے کہا مرزا تو میرے بیٹے جیسا ہے. مسیح اور اس عاجز کا مقام ایسا ہے کہ اس کو استعارہ کے طور پہ جو ہے اہنیت کے لفظ سے تعبیر کیا گیا. اب آپ خود سوچیں کہ اللہ اکبر کبیرہ. اب آپ یہ خود سوچ لیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی یہ غلاظتیں ہیں مرزا احمد قادیانی کی. تو لوگوں کو یہ بتانا اور لوگوں کو یہ کہنا یہ ایک کتاب ہے کہ احمدیت اسلام کیوں نہیں، یعنی احمدیت اسلام کیوں نہیں، یعنی جو احمدی ہیں وہ مسلمان کیوں نہیں، یہ اس کا جواب ہے. اب آپ سوچ لیں اس میں کہ کس طرح اس نے دعوے کیے اللہ ہونے کے. اس نے کیسے کہا کہ میں نے تمام نبیوں کو پیدا کیا، اس نے کیسے کہا کہ میں نے آدم کو اپنا خلیفہ بنایا. آج تک کسی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا. اور میں بتا دوں نبی تو ایک بہت بڑی ہستی ہے نا، خدا کی قسم آج تک ایسے دعوے جو ہے نا کائنات میں مرزا قادیانی کے علاوہ کسی نے نہیں کیے. فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تو اعلیٰ رب ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ کہا نا. لیکن فرعون نے کہیں یہ نہیں کہا میں موسیٰ بھی ہوں، میں موسیٰ سے زیادہ خوبصورت ہوں، میں موسیٰ سے زیادہ قدرت رکھنے والا ہوں، میں موسیٰ سے زیادہ جو ہے اکمل ہوں، افضل ہوں، میں قوی ہوں، شدید ہوں، موسیٰ سے زیادہ مقام ہے. کہیں نہیں کہا. آپ مجھے ثابت کر دیں. نمرود کو لے لیں، نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا لیکن یہ نہیں کہا کہ ابراہیم جو ہیں میں ان سے یعنی جو اللہ کے نبی ہیں میں ان سے افضل ہوں. یعنی کسی نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، ایک دعویٰ کیا. اس نے 80 دعوے کیا، 80 دعوے. خدا ہونے کے دعویٰ، خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ، خدا کی بیوی ہونے کا دعویٰ، محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل، اکمل، قوی اور شدید ہونے کا دعویٰ، ثانی محمد کا دعویٰ کہ اس نے مرزا نے کیا کہا کہ میں تو ثانی محمد ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگایا، اتنی زور سے گلے لگایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ میں آ گئے، سما گئے. اب جو ہوں میں ثانی محمد ہوں. یعنی ایک دوسرا محمد، ایک محمد کہاں پیدا ہوئے تھے؟ عرب کی سرزمین پہ، حجاز کی سرزمین پہ، آدم بی بی آمنہ کے اور حضرت عبداللہ کے بیٹے. اور ایک میں محمد ہوں جو چراغ بی بی اور غلام مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، قادیان میں پیدا ہوں. آپ سوچ لے کائنات میں آج تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور اللہ کی یہ توہین کہیں نہیں کی گئی. کسی نے اس طرح کی توہین نہیں کی جو آج مرزا قادیانی نے کی. اب مرزا قادیانی تو 1901 میں اس نے دعویٰ کیا
کہ میں نبی ہوں آفیشلی، اور اس کے بعد 1900 یعنی 22 سال اس نے بہت محنت کی انگریزوں کے کہنے پہ کہ یہ لوگ اپنے نبی کا بہت احترام کرتے ہیں، چنانچہ تم جھوٹے نبی بن جاؤ، آرٹیفیشل نبی، تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تعلق کمزور پڑ جائے اور تمہیں نبی مان لیں، اور پھر تم جہاد کو ختم کر دو۔ ہمیں مسلمانوں کے جہاد سے بہت ڈر لگتا ہے، مجاہد مسلمانوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ یہ انگریزوں کا لگایا ہوا ایک پودا ہے، ان کی ایک چلائی ہوئی چال ہے، ان کا ایک پیدا کیا ہوا ڈرامہ ہے مرزا قادیانی۔ اگر آج دیکھیں پیسوں کے لالچ میں، عہدوں کے لالچ میں، باہر کے ویزے کے لالچ میں، گرین کارڈ کے لالچ میں کتنی مسلمان جو ہیں قادیانی ہو رہے ہیں، یقین کریں میں کیا بتاؤں، ہمارے ایک ملنے والے، آج میری ان سے بات ہوئی، اور آپ یقین کریں کہ وہ ان کا پورا خاندان قادیانی ہو گیا۔ تو آج اس خاندان کی ایک بیٹی سے جو مسلمان ہے، اور سب میں سارے بہن، سارے خالہ زاد، سارے کے سارے جتنے بھی اس کے کزنز ہیں، اس میں ایک واحد مسلمان ہے۔ آج میری ابھی اس سے 2-4 گھنٹے پہلے بات ہوئی، اور وہ کہتی ہے میں تو جمی بھی ہوں الحمدللہ اسلام پر، لیکن میں کیا کروں، اس کی خالہ کا انتقال ہو گیا احمدی یعنی قادیانی ہونے کی حیثیت سے۔ اب وہ چاہ رہی ہے، لیکن وہ ظاہر لڑکی ہے، شادی شدہ نہیں ہے، وہ کہہ رہی ہے میں کیا کروں اس کے لیے، اب میں کیا کروں۔ ہم نے سوچا کہ بڑے بڑے لوگوں سے جو ہمارے اس کام کے ماہر ہیں ان سے ملاقات کرائی جائے، لیکن ان لوگوں نے وہاں سے، بڑوں نے ان کے منع کر دیا کہ یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، ایک بات ہوگی۔ آج پھر میں جب کافی دیر بات ہو گئی تنگ آ کے پھر میں نے ایک فیصلہ کیا، میں نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ میں تمہیں ایک نمبر دیتی ہوں اور ایک یہ کتاب جس کو میں نے آج شروع کیا ہے کہ احمدیت اسلام کیوں نہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ یعنی احمدیت جو ہے نا، ایک ان کا مذہب ہے نا، وہ لوگ احمدی ہیں نا، احمدیت پر ہے نا، دین احمدیت پہ، ہم تو دین اسلام پر ہیں۔ تو کیا ہوا کہ میں نے آج پھر اس کو وہ کتاب بھیجی، اور دیکھیں کتاب بھی وہ کھلے عام نہیں منگا سکتی، جو کہ PDF کی شکل میں بھیجی کو اس میں موبائل میں۔ تو دیکھیں اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا، اللہ کا شکر ہے، ہمارے عقائد بالکل سچے ہیں، ہم مرنا تو ہے، ہم مریں گے تو انشاءاللہ ایمان کی موت مریں گے انشاءاللہ، اور الحمدللہ کلمے کی موت مریں گے۔ لیکن وہ جو چلی گئی ان کی خالہ اس بچی کی، یا اب آپ سوچ لیں کہ وہ پوری عمر جو ہے جہنم میں سڑے گی، اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، لاکھ قرآن شریف بھی پڑھ لیں اس کے لیے، کروڑ قرآن شریف بھی پڑھ لیں، تو اللہ کی طرف سے وہاں پر، اللہ کی طرف سے کسی کافر کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہیں جنت نہیں بنائی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ بھی دیا کہ دنیا سجن المومن و جنت الکافر، مسلمانوں کے لیے جو ہے دنیا قید خانہ ہے، سختیاں اور سختیاں، مشکلیں قدم قدم پہ مشکلیں ہیں، لیکن انشاءاللہ ہماری جنت دائمی ہے، اور وہ ہمیں انشاءاللہ ملے گی، جبکہ عارضی جنت کافروں کی ہے، اور وہ کبھی بھی ان سے موت کے ساتھ ہی جدا ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنائے۔ لیکن خدا رکھ ایک ختم نبوت کے بارے میں اتنا کچھ یاد کر لیں، اتنا، اور قادیانیت کو اتنا سمجھ لیں کہ کسی قادیانی سے کبھی ٹاکرا ہو جائے یا کوئی مسلمان قادیانی ہونے جا رہا ہو، تو کم سے کم آپ کے پاس اتنا مواد ہو کہ سالڈ، کہ آپ اس سے بات کریں تو آپ کی بات میں اثر ہو، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کی مدد ہو، اور آپ ہزاروں کروڑوں لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ بے ایمان ہونے اور کفر پہ آنے سے بچا سکیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے رسول امی خاتم المرسلین،
تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بس کوئی یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کی ہنسی، اے ابد کی ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولین سید الآخری، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسماں میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، اے اللہ ہماری جانوں پر جو مشکلیں آئی ہیں اس کو دور فرما دیجئے، اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہم سب پہ رحم فرما دیجئے، اے اللہ جتنے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اور دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، ہم مسلمانوں کو حیا اور شرم والا بنا دے تاکہ ہم ان کی مدد کر سکیں، اللہ ان کی مدد کر سکیں اور ان کی مدد کر سکیں، اور ان کی جو ہے ان کے لیے بہترین ٹھکانے کا بندوبست کر سکیں، ان کی ہر طرح سے جو ہے کفالت کر سکیں، اللہ ہمیں اتنا دے دے، اور اللہ ہمارے حالات اتنے اچھے کر دے اپنے حبیب کے طفیل میں، یہ اللہ ہمیں جذبہ ایمانی کو جو ہے جگا دے، اے اللہ جتنے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں ان کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ جتنے لوگ اس وقت پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک نرینہ اولاد عطا فرما دے، یا اللہ عائشہ کو، سونیا کو، رقیہ باجی کو، یا اللہ پاک جتنے بھی بے اولاد ہیں ہمارے خاندان میں ان سب کو یا اللہ اپنے حبیب کے طفیل میں سب کو نیک نرینہ اولاد عطا فرما دیجئے، جو حاملہ ہے اس وقت ان کے لیے بہترین بندوبست فرما دیجئے، یا اللہ ان کے لیے بہترین بندوبست فرما دیجئے، بہت ہی آسانی کے ساتھ نیک نرینہ اولاد ان کو عطا فرما دیجئے، یا اللہ ان کے لیے بہت آسانیاں فرما دیجئے، یا اللہ جن کے پاس روزگار نہیں ہے ان کو، جو بے روزگار ہیں ان کو بہترین روزگار عطا فرما دیجئے، یا اللہ احمد کو، نعمان کو بہترین روزگار عطا فرما دیجئے، یا اللہ جو بے گھر ہے ان کو اپنا گھر عطا فرما دیجئے، یا اللہ علی اعظم کو، شہناز کو، علی عاشق کو اپنا گھر عطا فرما دیجئے، یا اللہ جو بے در ہے ان کو اپنا در عطا فرما دیجئے، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے، یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے، تمام علماء دین، علماء حق، علماء اسلام، یا اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں، یا اللہ علماء ہند، علماء پاکستان، یا اللہ مولانا فضل الرحیم صاحب، اور اللہ جو کہ جامعہ شرفیہ کے امیر ہیں، اے اللہ پاک مفتی حسن صاحب، مفتی تقی عثمان صاحب، ہمارے حضرت جی پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب، اللہ ان سب کی اور سب کی جان مال ایمان میں برکت عطا فرما دے، ہمارے علماء حق پر اپنی رحمتوں کے سائے رکھیے، اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں حضرت جی نازیہ اندلیب اور ندیم بھائی کو طلحہ اور اشفاق صاحب کو، عبداللہ کو، علی حسین کو، شازیہ، عائشہ، معظم، جہانگیر اور نازیہ کو، اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے، یا اللہ نازیہ اور ناریہ کے بچوں کو سب کو ہدایت عطا فرما دیجئے، میرے اور میرے بچوں کو، اور اللہ تبارک تعالیٰ میرے سے جڑے ہوئے ہر رشتے کو، یہ جتنے لوگ سن رہے ہیں آمین کہہ رہے ہیں، یہ اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم
اور اللہ تعالیٰ ان کے عورتوں اور مردوں اور ان کی بچے بچیوں کے یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ ایمان کے نور کے ساتھ عطا فرما دیجیے، قرآن کے نور کے ساتھ عطا فرما دیجیے یا اللہ۔ یا اللہ جو بچیاں ہماری گھروں میں جوان بیٹھی ہیں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور بیٹے، یا اللہ جو اس میٹنگ میں بیٹھنے بہنیں بیٹھی ہیں ان کی جوان بچیاں ہیں اور نکاح کے قابل ہیں، ان سب کے لیے یا اللہ حفصہ، فاطمہ، جویریہ، ام حبیبہ، سدرہ، سبحانہ، حفصہ، سجاد، بینش، عفیفہ، مانور، بن نات، سرور، فخر، عبد المتین، مہتاب، ندا، مصباح، آمنہ، امبر، صدف، ختیجہ، شائستہ، نمرہ، ان سب کو اللہ ان کی شادیاں بہترین اور اچھی جگہ پہ جلد فرما دیجئے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں بالکل جلد فرما دیجئے، دین کے دائی رشتے عطا فرما دیجئے، ماں باپ کی اس مشکل کو آسان فرما دیجئے، والدین کے ہاتھوں ان کو اپنے اپنے گھر میں بسنا نصیب فرما دیجئے، خوشحالی کے ساتھ رہنا نصیب فرما دیجئے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے یا اللہ۔ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دیجئے، پاکستان میں کالا باغ ڈیم کا قیام فرما دیجئے، پاکستان کو قرضوں سے رہائی دلوا دیجئے، پاکستان یا اللہ پاکستان کو اسلامی، اخلاقی، معاشی، معاشرتی صلاحت ہر لحاظ سے سماجی ترقی عطا فرما دیجئے یا اللہ۔ پاکستان کے دشمنوں کو اور غداروں کو اللہ ان کو ہدایت نصیب میں تو ہدایت دے دیجئے، ورنہ چن چن کر جہنم واصل فرما دیجئے یا اللہ۔ یا اللہ یہود نصارہ مجوسی صابی یا اللہ ان کے نصیب میں ہدایت ہے تو ہدایت دیجئے، ورنہ چن چن کر جہنم واصل فرما دیجئے یا اللہ۔ ہمارے تینوں حرمین کی حفاظت فرما دیجئے یا اللہ، جیسے آپ نے اپنے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، پاکستان کی حفاظت کا ذمہ بھی لے لیجئے یا اللہ۔ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں پاکستان میں بجلی کو اور پیٹرول کو اتنا سستا کر دے اللہ، اتنا آسان اور اتنا سستا کر دے کہ اللہ پاک تمام غریبوں پہ اپنا رحم نازل فرما دے، تمام امیروں کو، تمام غریبوں کو ایمان کی نعمت سے مالا مال فرما دیجئے، قرآن کی نعمت سے مالا مال فرما دیجئے، کلمے کی نعمت سے مالا مال فرما دیجئے یا اللہ۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے یا اللہ، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے یا اللہ۔ نہیں بھی آپ نے کرنا نا معافی دینی تو بھی معاف کر دیجئے یا اللہ، بس کر دیجئے اللہ، بارشوں کا سلسلہ ختم کر دیجئے یا اللہ۔ پاکستان میں اور تمام مسلمان ملکوں کو اللہ تعالیٰ اس زلزلے سے اور سیلاب سے بچا لیجئے یا اللہ۔ جتنی بھی زانی ہیں، شرابی ہیں، راشی ہیں، مرتشی ہیں، خائن ہیں یا اللہ، جن کی وجہ سے یہ آفات اور بلیات ہم پر آ رہی ہیں یا اللہ، جو بے حیا ہیں، ان سب کو حیاتدار بنا اور سب کو نیک بنا دے یا اللہ۔ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور اگر ہدایت نصیب میں نہیں ہے تو اللہ پاک ان سے جان چھڑا دیجئے، ان کی وجہ سے پاکستان کے حالات برے مت کیجئے، پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دیجئے، ہم سب پہ رحم فرما دیجئے، تینوں حرم کی حفاظت فرما دیجئے، سال زیارت حرمین شریفین نصیب فرما دیجئے یا اللہ۔ تجھے تیرے نبی کا واسطہ جب ہم سب پہ نزا کا عالم طاری ہو تو لب پہ کلمہ جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اے اللہ پاک۔ جو مانگ سکے اسے دے دیجئے، عطا کر دیجئے، جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرما دیجئے۔ طیب اردگان صاحب کو اور جو ہے قطر کے حکمراں یا اللہ، تمام نیک حکمرانوں کی حفاظت فرمائیے، ان کی جانی، مالی، روحانی حفاظت فرمائیے اور ان کو اپنی پناہ خاص میں رکھیے، ہر طرح کی بیماری سے ان کو بچائیے، اور اللہ تعالیٰ جو حکمران قوم کے لیے اور ملک کے لیے برے ہیں اللہ، ان کو ہدایت دے دیجیے، ہدایت میں نصیب میں نہیں ہے تو چن چن کر جہنم واصل فرمائیے۔ پاکستان کو کوئی عمر ثانی عطا فرما دیجیے، پاکستان کو کوئی عمر ثانی لیڈر عطا فرما دیجیے، پاکستان کو کوئی عمر ثانی لیڈر عطا فرما دیجیے یا اللہ۔ پاکستان میں کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو تو تیرے بہت جو ہیں فرما بردار ہیں، وفادار ہیں اللہ تیری بہت اطاعت گزار ہے، ان کے طفیل ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، بس اللہ ہمارے اس کام میں بہت برکت عطا فرما دیجئے، اس کام کو قبول فرما لیجئے یا اللہ۔ 10ویں محرم کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ، اور وہ تمام قباحتیں اور جو تمام ایسی چیزیں ہیں جس سے جو نافرمانی ہیں ان سے ہمیں 10ویں محرم میں بچا لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔
برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔